ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہسٹری میں ایک ایسی سرجری بھی گزری ہے جس میں ایک پیشنٹ کے سر کے اندر ایک ڈرل مشین کے ذریعے سوراخ کیا جاتا تھا۔ اس خطرناک اور پینفل پروسیجر کا نام تھا ٹریپینیشن، اور بہت سارے ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ سر کے اندر سوراخ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اس پیشنٹ کے سر کے اندر سے ڈیمن کو باہر نکالا جا سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان بہت عجیب طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، یعنی کہ جس کے اندر کوئی اسپرٹ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس پر یہ سرجری کی جاتی ہے تاکہ اس کے سر کے اندر سوراخ کرنے کے بعد اس کے اندر کی آتما باہر نکل آئے۔ اور یہیں پر کچھ ڈاکٹرز کا ماننا یہ تھا کہ یہ سرجری اس لیے کی جاتی تھی تاکہ اس پرسن کی برین کی پریشر کو کم کیا جا سکے۔ برین کے اندر پریشر زیادہ ہونے کا مطلب میں یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے برین کے اندر ایک فلوئڈ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سیریبرو اسپائنل فلوئڈ۔ اگر اس کا پریشر ہمارے برین کے ٹیشوز کے اندر زیادہ ہو جائے تو یہ ہمارے برین اور اسپائنل کارڈ دونوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس خطرناک سرجری کو انوینٹ کیا تھا ایک پال بروکر نام کے پروفیسر نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوبوٹمی کیا ہوتی تھی۔ لوبوٹمی ایک ایسی خطرناک سرجری تھی جس میں ایک ہتھوڑے اور کیل کی مدد سے سب سے پہلے انسان کی ہڈی کو توڑا جاتا تھا، اور اس ہڈی کو توڑنے کے بعد اس کے دماغ تک ایکسس کیا جاتا۔ یہ پینفل اور خطرناک سرجری ان لوگوں پر کی جاتی تھی جو بہت زیادہ ڈپریسڈ اور انگزائٹی کا شکار رہتے تھے، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ کیا کرتے تھے اور اگریسو بھی ہو جاتے تھے۔ اس سرجری کو انوینٹ کیا تھا ڈاکٹر اینٹونیو ایگاس نے، اور اس کے بعد ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈاکٹر اینٹونیو ایگاس اس سرجری کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ پیشنٹ کے سر کے اندر سے سوراخ کر کے ہم اس کے فرنٹل لوب تک ایکسس حاصل کریں گے، لیکن نیورولوجسٹ جن کا نام ڈاکٹر والٹر جیکسن تھا، ان کو یہ پروسیجر بہت ہی لمبا اور بورنگ لگنے لگ گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم یہ پروسیجر جو 6 سے 7 گھنٹوں میں کیا جاتا ہے صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ میں ہی کر لیں۔ اس لیے ڈاکٹر والٹر جیکسن نے آنکھ کی باریک سی ہڈی کو توڑ کر فرنٹل لوب تک ایکسس حاصل کر لیا، اور اس سرجری میں ہوتا یوں تھا کہ ہمارے برین کے تھیلیمس کے پارٹ کو باقی برین سے کٹ آؤٹ کر دیا جاتا تھا، تاکہ جب وہ پیشنٹ کوئی بھی ایموشن فیل ہی نہیں کر پائے گا تو وہ کسی قسم کا غصہ، انگزائٹی، ڈپریشن کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور اس سرجریز میں ریسرچز کے بعد یہ پتہ چلا کہ جن لوگوں کی یہ سرجری پرفارم کی جاتی تھی، بہت سارے لوگ ایموشن لیس ہو جاتے تھے اور باقی کے لوگ مینٹل ہاسپٹل چلے جاتے تھے، اور کچھ تو سرجری کے دوران ہی مر جاتے تھے۔ اس لیے کچھ ہی دیر کے بعد اس سرجری کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا۔ بلڈ لیٹنگ ایک ایسا پینفل پروسیجر تھا جس میں ایک نوکیلی چیز کے ذریعے پرسن کی باڈی کے اندر سے بلڈ نکالا جاتا تھا، اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ بلڈ صرف ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ لیچز کے ذریعے بھی نکلوایا جاتا تھا۔ یہ سرجری نما پروسیجر اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ پرسن کے اندر کا خون صاف ہو سکے اور وہ آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے۔ 19 سینچری کے اینڈ میں یہ پروسیجر بہت ہی زیادہ کامن ہو چکا تھا۔ یہ سرجری 3000 سال پہلے شروع ہوئی تھی ایجپٹ میں۔ اس وقت کے لوگوں میں صرف 4 ہیومر ہی پائے جاتے تھے، جیسے کہ بلڈ، فیلگم، بلیک بائل اور یلو بائل۔ اگر کوئی بھی انسان بیمار ہو جاتا تھا تو اس دور میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ ان 4 ہیومر میں سے کوئی ہیومر امبیلنس ہے جس کی وجہ سے یہ پرسن بیمار ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر سب سے اوپر رکھا گیا صرف اور صرف بلڈ کو۔ اس لیے ان کے مطابق صرف بلڈ کو صاف کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی بیماریوں سے خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پروسیجر میں پرسن کی ایلبو کی وین کے ذریعے بلڈ باہر نکالا جاتا تھا، اور اس پروسیجر کو موسٹلی وینیسیکشن پروسیجر بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں فزیشین ٹورٹوئس کے شیل سے بنی ہوئی ایک انسٹرومنٹ شارپ ایجز اور جس کے ساتھ بہت سارے بلیڈز اٹیچ ہوتے تھے، یہ اس پروسیجر میں یوز کی جاتی تھی۔ اس طرح فلیمز ایک ایسا انسٹرومنٹ تھا جس کے ساتھ بہت ساری نائفز اٹیچ کی جاتی تھیں، اور یہ اس نائف سے وینز کو کٹ آؤٹ کر کے اس میں سے بلڈ کو باہر نکالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ موسٹ کامنلی لیچز کو بھی اس پروسیجر میں یوز کیا کرتے تھے۔ اس دور کی ریسرچ کے مطابق لیچز 5 سے 10 ml بلڈ آرام سے نکال سکتی ہے، جس کے بعد انہوں نے اس کو لیچ تھراپی کا بھی نام دے دیا۔
یہ تھراپی یورپ فرانس میں اتنی پاپولر ہو گئی کہ ہر سال 5 سے 6 ملین لیچز کو استعمال کیا جاتا تھا اس پروسیجر کے اندر۔ آج بھی ان لیچز کو بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ بات غلط نہ ہے۔ چارلس نام کا ایک پیشنٹ جس کو اکثر جھٹکے پڑا کرتے تھے، فزیشینز نے اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کی لیفٹ آرم سے 16 اونس بلڈ نکال لیا اور باقی کا 8 اونس اس نے کپنگ کے ذریعے نکال دیا۔ اور ریسرچ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اور بھی زیادہ سیئرز مطلب جھٹکے آنا سٹارٹ ہو گئے تھے اور اتنا زیادہ بلڈ نکالنے کی وجہ سے ہی واز ڈائڈ۔ یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جارج نام کا ایک پیشنٹ جس کو صرف بخار اور ریسپیریٹری ڈسٹریس تھا، وہاں موجود فزیشینز نے اس کے اندر سے اتنا بلڈ نکالا کہ وہ شوک میں چلا گیا اور شوک میں چلے جانے کی وجہ سے ہی واز آلسو ڈائڈ۔ جس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سرجری کو بھی مکمل طور پر بین کر دیا گیا، لیکن کچھ ریسرچز کے مطابق لیچ تھراپی آج بھی پرفارم کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی وہ 3 سب سے خطرناک اور پینفل سرجریز جو کہ آج بھی بینڈ ہیں۔ جب یہ سرجریز نئی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی تو انہوں نے تو دھوم مچا دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ریسرچ کی گئی جب ان سرجریز پر تو یہ پتہ چلا کہ یہ سرجریز جب پیشنٹس پر پرفارم کی جاتی ہیں تو ان کے سروائیول ریٹس بہت کم رہتے ہیں، جس کے بعد ان سرجریز پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں آج بھی یہ سرجریز پرفارم نہیں کی جاتی، کیونکہ اب سائنس نے اس حد تک ترقی کر لی ہے کہ یہ سرجریز بغیر کسی پین کے بھی پرفارم کی جا سکتی ہیں اور بہت ہی یونیک اور ڈفرنٹ طریقے سے۔ So this is the video. Hope you all will like it and definitely comment and subscribe my channel. If you want to make more videos like this, please like this video too. Thanks for watching and Allah Hafiz.